جی میں پشاور سے ہوں، اور سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان سیشنز کی۔ کائنڈلی ایسا نہ سمجھیے گا کہ لوگ کم ہیں یا کچھ، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم اہل بیت سے دین لینا چاہتے ہیں۔ اور لیکن میرا جو سوال ہے، سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر، اور لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے دین لینا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسماء و رجال کا اتنا فرق ہے، تو ہم کیا کریں؟ یعنی کہ اب شیعہ سے جا کر ہم ان کا اسم و رجال سیکھیں یا اپنی ہی کتب میں ڈھونڈیں، تو یہ مسئلے مسائل بہت ہیں ہماری، یعنی کہ میری پرسنلی خود اور میرے گھر والوں کی، مفتی صاحب کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ہم اس طرف آ گئے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ گھمبیر چیزیں ہیں کہ نیت بھی صاف ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ ایون فرائض بھی کلیئر نہیں ہے کہ نماز کا کیا کرنا ہے، اور تو یہ میرا سوال ہے کہ ہم دین لینا چاہتے ہیں لیکن ہم کہاں سے؟ بہن بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یہ سوال نا ہر اس شخص کے لیے پیدا ہوگا کہ جو اس راستے میں آئے گا۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا کہ امت کو، جی ہماری بہن نے جو سوال کیا، یہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ہمیں نا اتنا، ہمارے لیے یہ سب کچھ نیا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک نئے سرے سے اسلام کو دریافت کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ کہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ہے، یہ یقین کریں یہ میرے لیے اتنا ایک نئی بات تھی کہ جب میں نے اس بات کو دریافت کیا اپنے اہل سنت کے اندر کہ قرآن کے ساتھ ہمیں یہ پڑھایا گیا نا ہمیشہ پوری زندگی، قرآن اور سنت رسول، قرآن اور سنت رسول، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر لٹریچر میں، ہر جگہ پر یہی ہے، قرآن اور سنت رسول، جبکہ قرآن اور اہل البیت ہے۔ ہمیں یقین نہیں آتا ہے ہم اس چیز کے اندر، جیسے ایک نئی بچے کے سامنے جب نئی بات آتی ہے تو وہ خوفزدہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس لیے میری بہن یہ سوالات یہ بالکل آپ کے بالکل درست ہے۔ مجھے بھی یہ سوال پیش آیا کہ میں کس طرح کروں گا، یعنی ہمارے اہل سنت کے ذخیرے میں اہل البیت سے کتنی روایات ہیں، گنی چنی اگر آپ روایتیں رکھیں گے تو 50 حدیثیں بھی نہیں، تو 50 حدیثوں کے ہوتے ہوئے ہم اہل بیت کی اتباع کیسے کریں گے؟ یعنی ہمارے ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 7ویں ہجری میں خیبر کے موقع پر آئے ہیں، خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال گزارنے کا انہیں موقع ملا۔ 3 سال میں انہوں نے جو وقت گزارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، 7,000 ان سے حدیثیں روایت ہیں، ہر حدیث کی کتاب ان سے بھری ہوئی ہے، 7,000 حدیثیں۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی، جب وہ پیدا ہوئے ان کے ناخن بننے کی جو عمر تھی اس وقت سے وہ نبی کے پاس ہے، نبی کی گود میں پیدا ہوئے ہیں، نام نبی نے رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجہیز و تکفین تک وہ نبی کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن علی کی حالت کیا ہے؟ علی کی حالت یہ ہے کہ 50 روایتیں بھی اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں ہزاروں کتابیں، ہزاروں حدیث روایت ہیں، ہزاروں حدیث روایت نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک روایت کو 10 طرق سے روایت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 10 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ بخاری، مسلم اور صحیح ستہ میں 56 روایات ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو ایسے میں ہم علی کی اتباع پیروی کیسے کریں؟ دیکھیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھا ہے، روایات کو اہل بیت کے ساتھ نہیں رکھا۔ روایات میں ضعیف ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، روایات میں شاذ، نادر، معلل، ہر طرح کی روایات مل سکتی ہیں، لیکن قرآن وہ متواتر ہے، قرآن صحیح ہے۔ جس طرح اہل البیت علیہ السلام متواتر ہیں، اس امت کے لیے اجماع ہے، اس طرح قرآن مجید وہ کسی خاص فرقے کی بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید بات کرتا ہے انٹرنیشنل عالمین کی بات کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی تعلیمات عالمین ہیں۔ قرآن کے نزدیک کوئی فرقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے عدل، انصاف کرنا۔ قرآن کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے سچ بولنا۔ کونوا شہداء للناس، تم گواہ بنو لوگوں کے لیے، اللہ کے گواہ بنو لوگوں کے اوپر۔ اور اسی طرح ولو علی انفسکم، خواہ تمہارے اوپر ہی کیوں نہ ہو گواہی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اور اسی طرح اس سے بڑا گناہ وہ جھوٹ بولنا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے اس شخص سے بڑا جھوٹا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا دین کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ تو یہ قرآن اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ، جب قرآن اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اب ہمیں مثلا قرآن کی وہ تعلیمات جو تمام انسانیت کو ایک کرتی ہے وہ ہمارے لیے رہنما اور حجت ہے۔ باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو فروعی اختلافات ہیں نا، فرقوں کے جو اختلافات جو فقہاء نے جو بنائے ہیں، جس میں مثلا آپ نے ہاتھ کہاں باندھنا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ جس فرقے کے اوپر ہے، جس فرقے کے اوپر ہے، اس فرقے سے رہنمائی لیں۔ لیکن جو قرآن مجید نے عدل کی بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ عدل ہمارے معاشروں کے اندر کیا عدل موجود ہے؟ ہم کیا اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں؟ تو جو تعلیمات ہم نے لینی ہے قرآن مجید سے لینی ہے۔ اور اہل البیت علیہ السلام وہ، یعنی اگر آپ قرآن سے تعلیم لیں گے تو اہل البیت سے تعلیم ہی لینے ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ
سنی منہج کے اوپر اگر آپ بات کریں تو سنی منہج میں تو میرے نزدیک روایات بہت کم ہے، اور جو روایت اگر ہمیں اہل بیت سے متعلق نظر آتی ہے اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ فقہا کی جو مثلا فقہ حنفی ہے، فقہ حنفی یہ عبداللہ ابن مسعود سے چلی ہے، جو فقہائے کوفہ ہے عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود یوں سمجھ لیں کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ثقلین میں سے جو اتباع کرنی ہے ان لوگوں کی جو سابقون میں سے، تو عبداللہ بن مسعود سابقون اسلام میں سے آتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے ایک طرح کے شاگردوں میں سے بھی عبداللہ بن مسعود۔ تو اگر وہ باتیں کہ جو فقہ حنفی میں وہ آپ کو امام علی سے لی گئی ہیں تو ہم وہ لے لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو دوسری فقہ میں نظر آتی ہے تو آپ وہاں سے لے لیں۔ کوشش ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، میں خود بھی اپنی فکر کے مطابق بتاؤں تو میں اس چیز کے اندر تحقیق کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو فقہی مسائل ہیں اس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم اہل بیت کے قریب آئیں۔ اگر ایک مرتبہ ہمیں دلیل مل جاتی ہے تو پھر بھی ہم اگر ہٹ درمی اختیار کریں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اس میں تو اہل بیت کا قول ملنے کے باوجود بھی میں اپنے پرانے فقہا کے قول پہ رہ جاؤں، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک ہٹ درمی ہوگی۔ ہم ہٹ درمی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔